مفتاح اسماعیل صاحب سابق وزیر خزانہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ اوپیک کا جو گروپ ہے آرگنائزیشن آف پیٹرولیم ایکسپورٹنگ کنٹریز، اس سے یو اے نے علیحدگی کا اعلان کر دیا اور یو اے اور سعودی عرب کے آپ پچھلے کچھ عرصے کے معاملات دیکھیں تو بہت سارے ممالک میں یہ متحارب گروپوں کو سپورٹ کرتا ہے یو اے، جس کو گروپ کو سوڈان کے اندر سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، اس کے الٹ گروپ کو یو اے سپورٹ کرتا ہے۔ صومالیہ میں جس کو سعودی عرب سپورٹ کرتا ہے، اس کے مخالف کو یو اے سپورٹ کرتا ہے۔ جو ابراہم ایکارڈ ہیں اس کا یہ حصہ ہے، تو بعض معاملات میں جیسے صومالی لینڈ کا معاملہ ہے، اسرائیل اور یو اے دونوں کی ایک پالیسی ہے۔ یمن کے اندر اسرائیل جس گروپ کو یو اے سپورٹ کر رہا ہے، اس کے الٹ گروپ کے ساتھ تعلقات اچھے ہیں سعودی عرب کے۔ تو یہ ڈویژن اوپیک والی جو تھی، یہ تھوڑا سا بہت سے لوگوں کو شوق ہوگا، لیکن آئل پروڈیوس کرنے کے حوالے سے جو پروڈکشن لیمٹس ہیں اس کے اوپر بھی سعودی عرب اور یو اے آن بورڈ نہیں تھے۔ لیکن یہ ڈیسیژن کیا اثرات مرتب کرے گا پیٹرولیم کی دنیا میں، اور یو اے اور اسرائیل کتنے اور قریب ہوں گے اس گروپنگ میں، اور سعودی عرب ان سے کتنا علیحدہ ہوگا اور کیا صورتحال بنے گی، اس کا جواب لیں گے ہم مفتاح صاحب سے۔ مفتاح صاحب، آپ کو اس کے کیا اثرات نظر آتے ہیں، یہ جو اناؤنسمنٹ ہے کہ 1 مئی سے اوپیک یا اوپیک پلس کا حصہ نہیں ہوگا یو اے؟ ندیم بھائی، اوپیک عموماً ایک پروڈکشن کوٹاز رکھتا ہے کہ بھئی ہم فلاں ملین بیرل، 10 ملین بیرل یا 12 ملین بیرل یا ہم روز کے پروڈیوس کریں گے، اور پھر وہ بانٹ لیتے ہیں آپس میں کہ ہم کس طرح بانٹیں گے۔ عموماً سعودی عرب کیونکہ بہت بڑا پروڈیوسر ہے، وہ اوپر اور نیچے کرتا ہے اس کی اپنے کوٹے کو، تو جس سے اوپیک جو ہے وہ صحیح رہتا ہے۔ کچھ ممالک نائجیریا، وینزویلا، کافی غریب ممالک ہے ریلیٹیولی اسپیکنگ، تو وہ اپنی پوری پروڈکشن کرتے رہتے ہیں۔ یو اے ای کا بھی پروڈکشن ہے، اور یو اے ای کا چھوڑنے کا مقصد یہ ہے کہ اب وہ اس کوٹے کے پابند نہیں رہیں گے۔ اگر وہ چاہیں تو اب وہ زیادہ پیداوار کر سکتے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ ایک کارٹیل تھا، اس کارٹیل کا اگر ایک بڑا ممبر نکل جاتا ہے تو کارٹیل جو ہے وہ اتنا مضبوط نہیں رہے گا، اور اس سے تیل کی قیمتوں میں، بین الاقوامی قیمتوں میں لانگ ٹرم میں جو ہے وہ کمی واقع ہوگی۔ سر لیکن آپ دیکھیے، جو اوپیک پلس والا ماڈل تھا اس میں روس بھی آ جاتا ہے اور ملک بھی اس کے اندر آ جاتے ہیں، تو یو اے اگر چھوڑ کے پروڈکشن انہانس کرنے کی کوشش کرے گا تو جو آئل پرائسز ڈاؤن ورڈ اس کی ٹرینڈ آئے گا، وہ یو اے کو اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ لیکن یہ جو گروپنگ ہے ابھی نئی جو ہمیں اس علاقے کے اندر نظر آتی ہے کہ اسرائیل، یو اے اور امریکہ یہ آپس میں ایک تگڑی لابی بن جائیں گے، لیکن سعودی عرب سے انہوں نے اپنا رستہ علیحدہ کر لیا، اس کا کیا اثرات نظر آتے ہیں آپ کا؟ ایک تو یہ کہ اوپیک پلس کا بھی ممبرشپ یہ چھوڑ رہا ہے۔ جو ممالک اوپیک پلس میں ہوتے ہیں، جو اوپیک کی میٹنگز میں بیٹھتے ہیں، لیکن وہ اس کے فارمل کوٹے کے حصے میں نہیں ہوتے، اس کا بھی ساتھ، اس کا بھی گروپنگ چھوڑ رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی جو ہے وہ آپس میں ان کی اختلافات ہیں سعودی عرب سے، جو کہ آپ نے بتایا یمن میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، دیگر جگہوں پہ ہیں۔ اور ایک دیکھیں، اب گروپنگ تو ہو گئی ہے۔ یو اے ای نے جا کے ایک انڈیا سے بھی معاہدہ کیا ہے۔ سعودی عرب کا ظاہر ہے کہ ہم سے ایک دفاع کا معاہدہ ہے۔ پاکستان کی گو کہ کوشش ہے، اور صحیح کوشش ہے، کہ ہم دونوں عرب ممالک سے دوستی رکھیں۔ یو اے ای کے اندر ہمارے بہت سارے پاکستانی نوکری کرتے ہیں، بہت سارے ہمارے وہاں پہ، وہاں سے ہمیں ریمیٹنس آتا ہے۔ لیکن کچھ عرصے تک میرے خیال سے دشواری رہے گی، لیکن اور لیکن یہ جو اب یہ ایک طرف سے اگر یہ گروپ بن رہا ہے امریکہ کا، اسرائیل کا اور یو اے ای کا، تو اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انفلوئنس ہے کہ سعودی عرب کی بھی بڑی دوستی ہے امریکہ سے، قطر کی بھی بڑی دوستی ہے امریکہ سے۔ قطر کی فیبرائڈ فیملی نے ابھی جہاز بھی دیا ہے ایک گفٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو۔ تو اتنا آسان نہیں ہوگا کہ وہ ایک طرف ہو جائیں اور ایک دم مارکا آرائی ہو۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ اسرائیل اور یو اے کی اور انڈیا کی ایک تھوڑی سی ایک گروپنگ ہے، اور اس کا سامنا جو ہے وہ دیگر مسلم امہ کے ممالک کو شاید کرنا پڑے۔ مفتاح صاحب، ابھی ریسنٹ کرائسس میں پاکستان جو بہت اچھی سفارتکاری کر رہا تھا، اس سفارتکاری میں ہم سب کے ساتھ اچھے تعلق بنا کر بیٹھے ہوئے تھے، جس کی بنا پہ ہمارے تیل کے جہاز بھی نکل آئے۔ لیکن علی پرویز صاحب سے کل ہم انٹرویو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک سنگل ڈے کا بھی اسٹریٹجک ریزرو نہیں ہے۔ ہم کمرشل ریزرو جو ریفائنریز کے پاس ہیں یا آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے پاس ہیں اس کو تو یوز کر سکتے ہیں، لیکن نیشنل لیول کے اوپر زیرو ریزروز ہیں، اسٹریٹجک ریزروز ہیں ہی نہیں ہیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ تو بہت بڑا ایک نائٹ میئر سیناریو ہو کہ اگر آپ کے جہاز پھنس جاتے تو آپ کے پاس پیچھے تھا ہی کچھ نہیں۔ دیکھیے، ہمارے پاس، ہم نے جو رول کیا ہوا ہے پاکستان میں، وہ 21 دن کا ریزرو تو ہمارے پاس یہ آئل مارکیٹنگ کمپنیوں کے پاس ہونا لازمی ہے۔
21 دن. اور جب یہ کرائسس بھی آیا تھا اس وقت ان کے پاس 21 نہیں بلکہ 27-28 دن کا ریزرو ہوتا ہے. اس کے علاوہ ریزرو اور بھی ہوتے ہیں جو پیٹرول پمپس وغیرہ کے پاس ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بھی ہے کہ 2-4-6 دن کا ریزرو ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری میرے خیال سے دفاعی جو ادارے ہیں ان کے پاس بھی اپنے کچھ نہ کچھ فیولز ہوتے ہیں. تو حالات اتنی سنجیدہ نہیں ہے, لیکن جس کو امریکہ مثال کے طور پہ ایک اسٹریٹجک ریزرو کہتا ہے وہ 600 ملین گیلن یا ایسا کچھ 1 بلین گیلن انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور دیگر ممالک کرتے ہیں, ویسا ہمارے پاس اسٹریٹجک ریزرو کوئی نہیں ہے. کیونکہ یہ اگین اگر آپ 1 مہینے کا ریزرو رکھیں گے تو $4 بلین کی آپ کو انوینٹری رکھنی پڑے گی. اب اگر آپ کے پاس ملک میں $12 بلین ہی ہوں اسٹیٹ بینک میں, تو $4 بلین تو اس میں تیل لے کر آپ کیسے رکھ سکتے ہیں؟ اور پھر اگر آپ نے تیل لے کے رکھ لیا, پیٹرول لے کے رکھ لیا اور پرائس گر گئی, تو ہمارے یہاں تو سب ایک دوسرے کو پھر وہ کرپشن سے کم تو کوئی بات ہی نہیں کرے گا کہ تم کرپٹ تھے, تم نے لیا. تو اس میں بہت سارے مسائل ہیں, لیکن یہ بات اگر نہیں سر, لیکن ان تمام باتوں کے باوجود اسٹریٹجک ریزروز آپ کے پاس ہونے چاہیے. کورونا کے دنوں میں آئل پرائسز تو زمین پہ گری ہوئی تھی, کوئی بندے کے پاس ریزروز ہوں تو آپ لے کے رکھ بھی سکتے ہیں اچھے وقتوں میں. ریزروز ہونے چاہیے, یہ بات درست نہیں ہے کہ نہیں ہونے چاہیے. ہم آئل مارکیٹنگ کمپنیز کے 21 دن کے اوپر ہم انحصار کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ہوگا تو ہم لے لیں گے. نیشنل لیول پہ ہونے چاہیے. آپ دیکھیں, گزارش میری یہ ہے کہ ایک تو جو اسٹریٹجک ریزرو ہمیشہ جو ہوتے ہیں نا, وہ تو حکومتیں لے کر ایک طرف بند کر دیتی ہیں. ٹھیک, اس سے آسان طریقہ ہمارے لیے ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ 21 دن کا ریزرو ناکافی ہے, اور بالکل ناکافی ہے, تو آپ اس کو کہہ دیں کہ یار ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک ہفتے 3 مہینے کے اندر آپ اس کو 21 دن سے 28 دن کر دیں, اس کے بعد 28 دن سے 35 دن کروا دیں, اور 6-7 ہفتے کا ریزرو آپ کمرشل ریزرو کر دیں. اور اس کے بعد حکومت چاہے تو اگر 15-20 دن کا ریزرو اور کر لے تو کر لے. لیکن یہ انٹر ڈیپینڈنٹ ورلڈ ہے سر. آپ کے پاس گندم کے بھی ریزرو نہیں ہوتے, جتنا آپ کھاتے ہیں اس کو اتنا بھی شاید اللہ کرے گندم ہو جائے. ہم کو کاٹن بھی امپورٹ کرنی پڑتی ہے. یہ بات آپ کی درست ہے, لیکن سیریسلی کنٹری لائک پاکستان اگر آپ 1 مہینے کا اور ریزرو کرتے ہیں تو $4 بلین کا اور خرچہ ہوگا. اچھا مفتاح صاحب, آپ نے ایک وہ ڈیزل کی پرائسز میں نارملی تھی جس سے کوئی $150 زیادہ ریفائنریز کو جا رہا تھا, وہ آپ کی تجویز حکومت نے سن لی, اس کی اصلاح کر لی. لیکن ابھی ایک IMF نے تلوار لٹکائی ہوئی ہے, وہ کہہ رہے ہیں 80+80 160 پیٹرول اور ڈیزل کے اوپر لیوی آنی چاہیے. 106 ہم لے رہے ہیں پیٹرول کے اوپر سے, ڈیزل پہ ابھی 0 ہے. اب 2 طریقے ہیں, یا تو بجٹ سے نکال کے پیسے دے دیں یا آپ کسی ایک آئٹم پہ لیوی لگا دیں. اب کیا کریں؟ دیکھیے, پیٹرول پہ اس وقت 80 نہیں ہے, $107 غالباً لیوی ہے. ہمیں جب یہ 106 شروع ہوا, 107 جب یہ کرائسس شروع ہوا تو ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ حکومت پاکستان جو ہے وہ بہت زیادہ آسٹیرٹی کرے گی اور وہ پیسے بچائے گی تاکہ عوام پہ بوجھ نہ آئے. تو وہ پتہ نہیں, یا تو وزیر اعظم صاحب نے اپنا ارادہ بدل دیا, آسٹیرٹی سے تھک گئے. اگر وہ آسٹیرٹی کر رہے ہیں تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی اگر آپ یہ 2 مہینے ڈیوٹی اگر نہیں لگاتے, مثال کے طور پہ ڈیزل پہ لابی $80 اس وقت, تو اس کے کتنے پیسے ہوتے ہیں؟ وہ $100 ارب ہوتے ہیں. وہ $100 ارب کہیں اور سے بچا لیں آپ, $100 ارب آپ PHDB پہ ایک اور کاٹ مار دیں, $100 ارب صوبوں سے واپس لے لیں. لیکن ہمارے یہاں یہ ہے نا کہ ہم نے اگر یہ قسم کھا لی ہے کہ بہت سارا عوام کے اوپر ڈالنا ہے, ہم نے صرف باتیں کرنی, تو پھر یہی ہوگا کہ وہ کہیں نہ کہیں ڈیزل کے اوپر یا کسی اور چیز کے اوپر ٹیکس لگا دیں گے. ویسے بھی جو $26 پیٹرول کے اوپر ٹیکس لگایا ہے وہ ڈیزل کے $35 کے برابر ہے, کیونکہ پیٹرول زیادہ استعمال ہوتا ہے. اور آج کل پنجاب میں اور سندھ کے اندر ویٹ کی ہارویسٹنگ ہو رہی ہے, ویٹ کی کٹائی ہو رہی ہے, اور اس وقت گندم کی کٹائی کے اینڈ سیزن کے اندر اگر ڈیزل مزید مہنگا کر دیا تو میرے خیال سے تھوڑی سی زیادتی ہو جائے گی. تو میرے خیال سے حکومت کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اخراجات میں سے کہیں $100 ارب کاٹ لے. جو حکومتیں $30,000 ارب خرچ کرتی ہیں سال کا, سندھ, پنجاب, KP, بلوچستان اور وفاقی حکومت ملا کر, اس کو $30,000 ارب میں سے 1% بھی کاٹ لے تو وہ $300 ارب ہوتا ہے. تو میرا نہیں خیال ہے کہ یہ تھوڑی سی آسٹیرٹی یا تھوڑی سی کفایت شاری اتنا مشکل ہے. تو میرا تو مشورہ یہی ہوگا کہ آپ اس کو اس وقت ڈیزل پہ کم از کم 1 مئی کے مہینے میں ٹیکس نہ لگائیں اور تھوڑی سی کفایت شاری کر لیں. مجھے یقین ہے کہ یہ ڈھونڈ لیں گے کہیں نہ کہیں پیسہ بچانے کا.